امام صاحب کے چہرے پر نہیں، قوم کے چہرے پر ہے۔ جس کا امام اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بھیک مانگنے نکل جائے، اس سے زیادہ ڈوبنے اور غیرت میں مر جانے والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ جس قوم کا مذہبی رہنما خوشحال ہوگا وہ قوم ترقی کرے گی، جو قوم اپنے مذہبی رہنما کو بیک فٹ پر ڈال دے گی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ آپ ہمارے ملک میں دوسری کمیونٹی ہے، عیسائیوں کے ہاں جائیے، آپ پنجابیوں کے ہاں جائیے، آپ دوسرے کمیونٹی کے ہاں جائیے، جا کر کے دیکھیے ان کے جو مذہبی رہنما ہے ان کی کیا چلتی ہے، ان کو کس طریقے سے عزت دی جاتی ہے، ان کی ضرورت کا کس طریقے سے خیال رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہوتی ہے بات۔ اس لیے آپ کے چینل کے مادھیم سے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ٹھیک ہے مسلم قوم میں غربت زیادہ ہے، لیکن اتنی بھی غربت نہیں ہے کہ مسلمان امام صاحبان کو مار دیا جائے، اتنی بھی غربت نہیں ہے کہ مؤذن کو مار دیا جائے، مدرسے کے مدرسین کو مار دیا جائے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو قوم مہینے میں ڈش ٹی وی کا خرچ دے سکتی ہے، جو قوم دیگر ضروریات میں لاکھوں روپیہ خرچ کر سکتی ہے، وہ قوم ہر مہینہ مسجد میں 100 روپیہ دے سکتی ہے، اور ہر محلے کا آدمی اگر یہ طے کر لے کہ ہم کو ہر حال میں مسجد میں 100 روپیہ مہینہ دینا ہے تو امام کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم مسجد کے ڈبہ میں 10-5 روپیہ ڈال کر کے اپنی ذمہ داری ادا کر لیتے ہیں اور ساری ذمہ داری کمیٹی پر ڈال دیتے ہیں۔ کمیٹی کہاں سے لائے گی جب تک قوم پیسہ نہیں دے گی؟ تو دونوں، کمیٹی بھی ذمہ دار ہے اور قوم بھی ذمہ دار ہے۔ کمیٹی اس لیے ذمہ دار ہے کہ کمیٹی نے آگے بڑھ کر کے کام نہیں کیا، اور قوم اس لیے ذمہ دار ہے کہ قوم نے اپنی کمیٹی سے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ اپنے امام کو اتنی تنخواہ کم کیوں دیتے ہیں۔ اس لیے اب حالات کا رونا نہیں ہے، حالات کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ اس میں نکلے ہیں، ایک اچھی پہل کیے ہیں، میری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا کرے۔ لیکن یہ کامیابی تبھی ہوگی جب آپ کی بات پر مسجد کے ذمہ داران کان دھریں گے اور یہ احساس بیدار ہو جائے کہ واقعی اب تک ہم نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، انشاءاللہ اب سے ہم غلط نہیں کریں گے تو انشاءاللہ حالات سدھرے۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک امام صاحب ہے مسجد میں، جب اس کی ضرورت مکمل طور پر پوری ہوگی تو جب وہ نماز پڑھائے گا تو دلچسپی کے ساتھ پڑھائے گا، مسجد کے دیگر کام دلچسپی کے ساتھ کرے گا۔ لیکن اگر اس کی ضرورت نہیں پوری ہوگی، وہ کھڑا ہوگا نماز میں، سوچ رہا ہوگا ماں کی دوا کہاں سے لائیں گے، وہ جائے گا سجدے میں، سوچے گا بیوی کے لیے سامان کہاں سے لائیں گے، وہ قیام میں کھڑا ہوگا، اس کے سر پہ یہ بھوت سوار ہوگا آج گھر میں راشن نہیں ہے، میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے، کہاں سے اس کا انتظام کریں۔ یہ ماحول ہم نے پیدا کیا ہے، ان کو فارغ البال کریں تاکہ آپ کی عبادت بھی اچھی ہو سکے اور آپ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ امام آپ کا وکیل ہے عند اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان محشر میں قوم اس کے ساتھ ہوگی جو اس کا امام ہوگا۔ ہر قوم اپنے امام کے ساتھ اٹھے گی۔ آپ ذرا سوچئے، جب آپ اپنے امام کے ساتھ اٹھیں گے اور اس امام نے اگر آپ کے خلاف بارگاہ الہی میں مقدمہ دائر کر دیا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب پر فضل و کرم فرمائے۔ السلام علیکم۔ تو سر ابھی اس کے بیچ سب سے پہلا آواز سجاد ادریسی نے اٹھایا تھا، اور کافی عالم علماء بھی تھے، ابھی کافی اچھی پہل دی ہے سجاد ادریسی صاحب کو کہ آپ نے اچھی پہل اٹھائی ہے، لیکن ابھی تک عوام جاگی نہیں ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس مسئلے پر اب تک جو آواز اٹھاتے رہے ہیں، علماء اٹھاتے رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوئی، چونکہ لوگوں نے یہ کہا کہ ان کا معاملہ ہے اس لیے یہ اٹھا رہے ہیں۔ اب عوام میں سے ایک شخص، خاص کر جناب سجاد ادریسی جیسا متحرک آدمی اگر اس میں آیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی بہت اچھی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر سے بہتر نعم البدل عطا کرے گا، اور یاد رکھیں کہ جب تک عوام کے افراد آگے نہیں آئیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔